بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا ہوسٹ رانا احمد آپ کے چینل ویلینٹ پاکستان کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ایک سماجی تنظیم کراچی کی، ایک اچھی تنظیم جس نے عدالت سے رجوع کیا تھا کہ عامر لیاقت حسین صاحب کا کچھ طبعی موت نہیں ہوئی، ان کی بیسیکلی موت کسی کی وجہ ہے جس کا وجہ سے ان کا پوسٹ مارٹم رکوایا گیا، لیکن انہوں نے عدالت سے جو رجوع کیا، عدالت سے رجوع کرنے کے بعد انہوں نے عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کی اجازت لی اور عدالت نے اس کی اجازت دے دی۔ عامر لیاقت حسین صاحب کی وفات کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم ان کے اہل خانہ نے رکوا دیا تھا اور صرف ان کے اوپری پوسٹ مارٹم کی اجازت دی تھی کہ بظاہر ان کو دیکھ لیا جائے کہ کوئی ان کے جسم پہ نشان، کوئی زخم، کوئی اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں، جو پولیس اس پہ راضی ہو گئی تھی اور انہوں نے ابتدائی پوسٹ مارٹم کر لیا تھا۔ لیکن پولیس مطمئن نہیں تھی۔ اس مطمئن نہ ہونے کی بیسک وجہ کچھ خدشات تھے جو سرگزشت تھے، جس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ان کا پوسٹ مارٹم نہ کرنے کی وجہ جو بتائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ جی ان کی تو طبعی موت ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے۔ لیکن کچھ سوالات جو چل رہے تھے وہ لوگوں کے دماغ میں وہ یہ تھے کہ آیا ان کی موت جنریٹر کا دھواں بھرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اگر آپ غور کریں، دانیہ شاہ جس نے ان کی نازیبہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کی اور اس وائرل کرنے کی وجہ سے عامر لیاقت حسین اتنے زیادہ ڈپریس ہو چکے تھے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا انہوں نے کر لیا تھا، دنیا سے بالکل کٹ کے رہ گئے تھے۔ ان حالات کے اوپر دیکھا جائے جو آخری ایام انہوں نے اپنے گزارے وہ سخت کرب میں، تکلیف میں گزارے اور آخر کار اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب وفات ان کی ہوئی، ڈرائیور ان کا لے کے وہ ڈیڈ باڈی ہاسپٹل پرائیویٹ گیا، وہاں پہ جا کے اس نے جب ان کے چیک کروایا تو انہوں نے کہا جی یہ ڈیڈ آن ارائیول ہیں۔ پولیس کو انفارم کیا گیا تھا، پولیس آئی، پولیس نے کوشش کی کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے، وجہ درد ان کی پتہ لگے، لیکن ان کی پہلی اہلیہ بشرا بھی، بیٹا اور بیٹی وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے اس پوسٹ مارٹم کو رکوایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں نے ان کے بولا کہ ہم اپنے والد کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتے، لیکن خاموشی سے پولیس اور کچھ لوگوں نے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح پوسٹ مارٹم کی اجازت ملے۔ آخر کار سماجی تنظیم نے جو عدالت سے رجوع کیا تھا انہوں نے عدالت سے اس کو اجازت لے لی اور 23 جون کو عامر لیاقت حسین کی قبر کشائی کا حکم صادر کر دیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے 3 رکنی ڈاکٹروں کی کمیٹی بنائی جس میں پولیس کے اسٹاف سرجن بھی شامل ہیں۔ اب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد آج ان کی اہلیہ بشرا نے عدالت سے رجوع کیا، وہاں سے سرٹیفائیڈ کاپیاں نکلوائیں اور ان کاپیاں نکالنے کے بعد اب اس پہ وہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ آیا اس کے اوپر اسٹے لیا جائے یا نہیں۔ لیکن ہماری نظر میں جو بہتر ہے کہ عامر لیاقت حسین کو مزید تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور میرا خیال آپ سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ عامر لیاقت حسین کو مزید تکلیف نہ ہو، لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھے، خوش طبع آدمی تھے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اس وقت ان کی روح کو تکلیف پہنچے۔ ناظرین، نیب کے ترمیمی آرڈیننس جو کہ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس پر صدر پاکستان نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور یہ حکومت اس ترامیم کو آج پھر بھی پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ ان باتوں کا اظہار عمران خان صاحب نے آج میڈیا سے کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان ترامیم کے بعد یہ سارے کرپٹ حکمران شکنجے سے بچ جائیں گے اور بالکل صاف ستھرے ہو کے بری الذمہ تمام کیسوں سے ہو جائیں گے، اور جو 1200 ارب روپیہ نیب ریکور کرنے کے طریقہ کار کے اوپر کام کر رہا تھا وہ 1100 ارب روپے تو اس میں سے بالکل اڑ جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار بھی عمران خان صاحب نے کیا۔ اب جب یہ 1100 ارب روپے اڑ جائیں گے تو پاکستان کے خزانے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ نیب کے جو ترامیم یہ لے کے آ رہے ہیں اس کے قانون کے اندر، ان کی نظر میں وہ کالا قانون ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے
اور اس کے خلاف رٹ کریں گے اور سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس نیب آرڈیننس کو منظور نہ ہونے دیا جائے۔ ایک اور امپورٹنٹ کام آج سپریم کورٹ میں ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے دعا زہرا کے والد کی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے اور جمعرات سے 3 رکنی بینچ اس کے اوپر کیس کی سماعت کرے گا۔ آپ لوگوں کا یاد ہوگا کہ سندھ ہائی کورٹ نے 8 جون کو دعا زہرا کو اس کی مرضی سے اس کے فیصلے کا حکم کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ دعا زہرا کے بیان اور میڈیکل ٹیسٹ کی بنیاد پر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا۔ دعا زہرا کے والد کا کہنا تھا کہ میڈیکل رپورٹ میں دعا زہرا کی عمر 17 سال بتائی جا رہی ہے، تاہم نادرہ ریکارڈ اور اس کی تعلیمی اسناد اس چیز کی وضاحت کر رہی ہیں کہ اس کی عمر 14 سال ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس نے کیس کا چالان C کلاس میں ٹرائل کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے فوری سماعت کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا آگے کا دائرہ کار رکھتی ہے، اگلے ہفتے اس کیس کی سنوائی کس طریقے سے کرتی ہے، یہ تو سپریم کورٹ کا کام ہے اور ہمیں اپنی عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اپنا کام ایمانداری سے کریں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔